ناول کراری جان ایپیسوڈ 5۔ اماں وقاص اور کمل آپس میں باتوں میں لگے تھے۔ ان کا خاندان ایک تھا، ان کی اپنی باتیں تھیں، سبھی بولے جا رہے تھے، کوئی سن بھی رہا ہے ان کی، اس پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ روبان یہ سب دیکھ کر کڑتا رہا، وہ سب اسے اگنور کر رہے تھے۔ وہ خود کو مس فٹ سمجھتے ہوئے اٹھنے لگا جب وقاص کو اس کا خیال آیا۔ سو روبان صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ روبان نے بڑا اکڑ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور کمل کو دیکھ کر کہا، تمہاری بہن کمل سے محبت کرتا ہوں۔ کمل کو کھانسی آ گئی تھی اور اماں کو شرم نے آ گھیرا تھا، جبکہ وقاص نے توصیفی انداز میں سر ہلایا تھا۔ کیا بات ہے؟ وقاص نے شرارتی نظروں سے کمل کو دیکھ کر کہا تو کمل کا دل کیا کہیں غائب ہو جائے۔ ممی ڈیڈی جان اور روانی بھی اپنے روم سے باہر نکل کر آ گئے تھے۔ یہ کون ہے ممی؟ اماں کو تو وہ دونوں جانتے تھے، وقاص کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ تبھی اس سے پہلے کہ کمل کوئی جواب دیتی، روبان بول اٹھا، یہ تم لوگوں کے ماموں ہیں، وقاص ماموں۔ ہائے کہو انہیں۔ ہیلو ماموں، ہیلو لٹل اینجلز۔ وقاص بچوں میں گھل مل گیا تھا تو کمل ڈنر کی تیاری کے خیال سے کچن میں چلی گئی۔ کمل خانسامہ کے ساتھ کھانے کی تیاری کرتی ہوئی لان سے آنے والی آوازوں پر مسکرا رہی تھی جب روبان وہاں بھی کچن میں چلا آیا۔ ایک ایک گھوری دونوں نے ایک دوسرے پر ڈالی تھی۔ پھر کمل نے پھر کام کرنا شروع کر دیا، مگر روبان کچن کے سلیب پر کہنی ٹکا کر مسلسل گھور رہا تھا۔ کمل کو ضد کرنے لگا۔ کیا ہے؟ کمل جھنجھلا اٹھی تھی۔ میں یوں ہی تمہیں کچھ الگ چیز سمجھ رہا تھا۔ میرے بچے تو اپنے وقاص ماموں سے بھی بہت کلوز ہو گئے ہیں، روبان چڑھانے والے انداز میں بولا۔ بچے توجہ اور محبت مانگتے ہیں، جو بھی انہیں یہ دے دے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، اور میں نے کب کہا کہ میں الگ چیز ہوں؟ روبان جواباً ہنس پڑا، پھر کچن سے نکلتے نکلتے بولا، الگ چیز تو ہو، یوں ہی تو نہیں دل ہارا میں۔ کمل جیپ گئی، پھر کچھ یاد آنے پر روبان کو پکار بیٹھی۔ ہاں، روبان نے پوچھا، وہ اماں سے آپ نے آج بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے، تھینک یو۔ اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے ہنی، وہ جب بھی زیادہ عرصے بعد آئیں گی میں ان سے ایسے ہی بات کروں گا۔ کمل کو کچھ ٹائم لگا تھا روبان کی بات سمجھنے میں، اور سمجھنے میں آنے پر کمل نے غصیلی نظریں روبان پر ڈالی تھیں، جو ہنستا ہوا کچن سے نکل گیا تھا۔ جان اور وانی کو اسکول بھیج کر وہ روبان کی تیاری میں ہیلپ کرنے لگی، اور پھر روبان کے آفس چلے جانے کے بعد وہ کافی کا کپ لے کر سکون سے صوفے پر بیٹھی تھی جب پیچھے سے وقاص کی آواز آئی۔ کمل حیران ہو کر صوفے سے اٹھ کر پلٹی تھی۔ وقاص بھائی، آپ کب آئے؟ کمل کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ کل رات ہی تو وقاص یہاں آیا تھا، اب اگلی ہی صبح پھر اس کا یہاں چلے آنا الجھا رہا تھا۔ لگتا ہے روبان صاحب کی طرح تمہیں بھی میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ وقاص کے کہنے پر کمل شرمندہ سی ہو گئی۔ ارے بالکل نہیں، میں بس حیران تھی اتنی صبح صبح کیسے، اور روبان کے بیہیویئر کو مائنڈ نہ کریں، انہیں شاذ و نادر ہی کوئی اچھا لگتا ہے، اور تم ان شاذ و نادر میں سے ہو، وقاص کہہ کر خود ہی ہنس دیا تھا۔ کمل بھی ہنس پڑی۔ آپ بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں۔ ارے بالکل نہیں، رکو، میں تم سے ضروری بات کرنے آیا ہوں، اور ابھی ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ بات میں کل ہی کر لیتا مگر موقع ہی نہیں ملا۔ وقاص کے ایک دم سے سنجیدہ ہونے پر وہ بھی اس بڑے سے صوفے کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی۔ جی کہیں۔ کمل بھی سنجیدہ ہو گئی۔ تمہاری فرینڈ تھی ایک رخشندہ، الحمدللہ اب بھی ہے؟ کمل حیران ہو گئی تھی اپنی فرینڈ کے ذکر پر۔ وہ اسی ہاسپٹل میں نرس ہے جہاں میں کام کرتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے کچھ جان پہچان تھی تو میں اس کا کچھ خیال کر لیتا تھا، خیال میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کب میرے خیالوں کی ملکہ بن گئی۔ کمل اچھل پڑی تھی بیٹھے بیٹھے۔ وقاص نے جھیپ کر اسے دیکھا، پھر مزید بولا، اب میں نے اسے پرپوز کر دیا ہے، اس نے کہا میں اپنے گھر والوں سے بات کروں، اور میرے گھر والوں کا تو تمہیں پتہ ہے۔ کمل افسوس سے سر ہلانے لگی۔ وقاص بھائی کے امی اور ابو یعنی کمل کے خالہ اور خالو وقاص کے بالکل الٹ تھے۔ بہت لڑاکا اور لالچی نیچر تھی ان دونوں کی۔ اب خالہ سب سے یہی کہتی پھرتی تھیں کہ بہو میں ٹرک بھر کر جہیز لانے والی نہیں بلکہ جہیز بھرے بنگلے والی لاؤں گی۔ اپنے غربت کے دن بھلائی خالہ اور خالو وقاص بھائی کی کامیابی کو کیش کر رہے تھے۔ کہاں خالہ خالو کے ارمان اور کہاں میری معصوم سی سہیلی رخشندہ فرمان۔ اس کے مالی حالات تو میرے گھر والوں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ کمل سوچنے لگی۔ وقاص نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ تو اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ کمل نے پوچھا تھا۔ میرے امی ابو اب تمہاری بہت عزت کرنے لگے ہیں، کیونکہ تم شہر کے معزز لوگوں میں شامل ہو گئی ہو۔ وہ تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، پلیز ان سے بات کرنا۔ کمل جواب دینے ہی لگی تھی، تب گلا کھنگار کر روبان نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں چونک کر روبان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔
रुबान जलन भरी नज़रों से उन्हें एक ही सोफे पर बैठा देख रहा था। हालांकि कंवल और वकास के दरमियान इतनी जगह थी कि जान वानी अम्मा और रुबान खुद भी आराम से एक साथ उन दोनों के दरमियान बैठ सकते थे। दोनों को घूरते हुए रुबान उनके दरमियान आकर बैठ गया। ओह रुबान साहब, कैसे हैं आप? बहुत हैंडसम। वकास के पूछने पर रुबान ने जैसा जवाब दिया था उस पर कंवल ने हकीकत में अपना सर पीट लिया था, जबकि वकास कंवल को यूं देखने लगा जैसे कह रहा हो, क्या चीज़ है तुम्हारा शोहर? ओके रुबान साहब, मुझे हॉस्पिटल के लिए बहुत देर हो रही है। कंवल से कुछ ज़रूरी बात करनी थी जो मैं कर चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ। ओके कंवल, सी यू। खुदा हाफिज़ भाई। कंवल दरवाज़ा बंद करके पलटी तो पीछे ही खड़े रुबान से टकराते टकराते रह गई। कंवल दरवाजे से चिपकी रुबान को घूरती रही तो रुबान दोनों हाथ दरवाजे पर कंवल के दाएं बाएं लगाए उसका रास्ता रोके घूर रहा था। आप वापस क्यों आए थे? कंवल ने हैरानगी से पूछा। फाइल भूल गया था ज़रूरी। मेरे बच्चों के मामू जान क्यों सुबह सुबह टपके थे? रुबान का लहजा तफ्शीशी था। कंवल को नफरत थी शक्की लोगों से, लेकिन रुबान का अंदाज शक्की नहीं बल्कि जला हुआ था। जलन थी उसके अंदाज में जिस पर कंवल को हंसी आ रही थी। तभी उसे सताने के लिए बोली, शादी की बात करने। आधा अधूरा सच बताकर कंवल खिलखिलाकर हंस पड़ी थी क्योंकि रुबान का रंग उड़ गया था कंवल की बात पर। अपनी और मेरी सहेली की शादी की बात करने? व्हाट? रुबान हैरान हुआ। व्हाट? कंवल ने रुबान के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया, फिर पूछा, कौन सी फाइल? वो ब्लू वाली जिस पर मैं आजकल काम करता हूँ। रुबान ने उसे जवाब दिया था, मगर दिमाग अभी भी वकास और कंवल की सहेली के मामले पर अटका था। क्या बहुत ज़रूरी है फाइल का ऑफिस पहुँचना? कंवल रुबान के टाई हाथ पर लिपटे हुए पूछने लगी। हाँ। रुबान के पसीने छूटने लगे कंवल के अंदाज पर। फाइल के साथ आपका भी जाना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? रुबान संभल कर अपने असल बोल्ड अंदाज में बोला और कंवल की कमर के गिर्द बाजू हमाल करके मज़े से बोला था, तो फिर फाइल भिजवा दें ड्राइवर के हाथ और आप मेरे साथ आएँ, सामान शिफ्ट करना है मेरा। कंवल अपने रूम में चली गई तो हैरत ज़दा सा रुबान भी गुनगुनाता हुआ उसके पीछे हो लिया। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड अगली वीडियो में होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।